الرحیم سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اسلامک بینکنگ کے بھی لوگ ہیں اور ہمارے اپنے بھی فیکلٹی کے بھی لوگ ہیں, اور ڈاکٹر عارف بٹ جنہوں نے بہت مدد کی ہمیں نمل یونیورسٹی میں, جو انشاءاللہ وہ میری ایک ڈریم ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پاکستان کی بنے گی. ایک تو ہمیں ملک میں تعلیم کی اہمیت, ہائر ایجوکیشن کی اہمیت, ہائر ایجوکیشن ایکچولی پروڈیوس کرتا ہے وہ انٹلیکٹ جو کہ ملک کو اٹھاتا ہے اور نالج اکانومی کی طرف لے کے جاتا ہے, تو اس کا ڈائریکٹ ریلیونس اکانومی کے اوپر بھی ہے اور ایک ملک کی ترقی کے اوپر بھی ہے. لیکن ایک دوسری پہلو ہے جو کہ جس کے بغیر ایک معاشرہ نہیں چل سکتا آگے. یہ جو بھی سینٹ کا الیکشن ہوا, اس میں جو سب کے سامنے قوم کی جو چیزیں آئیں کہ ملک کی لیڈرشپ کے اوپر خرید و فروخت ہو رہی تھی جس طرح کوئی بکرا منڈی میں لوگ بک رہے ہوں, اور اس کے اوپر پھر جو انصاف کا نظام تھا اس نے بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. تو میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ, اور اس پہ آتا ہوں کہ القادر یونیورسٹی, یہ میری ایک سوچ تھی بڑی دیر سے کہ ایک ایسی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے جو لوگوں کو یہ تو بتائے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. جانور تو دنیا میں آتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے. انسان اگر وہ بھی دنیا میں صرف کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جائے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ انسان کے اندر جب اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں دنیا کی عظیم مخلوق اشرف المخلوقات پیدا کیا, اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو, اور وجہ بتائی شیطان نے جب نہیں جھکا کہ تمہیں نہیں پتہ انسان کو میں نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. اور مولانا رومی نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا, اس کا اور ورژن پریزنٹ کیا. مولانا رومی نے کہا کہ انسانوں کو کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. سو انسان کا بہت بڑا مرتبہ اللہ نے بنایا ہے. پرابلم یہ ہے کہ انسان زیادہ تر دنیا میں عقل مند جانور کی طرح پھرتا ہے. القادر یونیورسٹی کا مقصد کیا کہ یہ جو ہمارا جو دین ہے یہ کیسے لوگوں کی زندگی میں ریلیونس لے کے آتا ہے. بدقسمتی سے مسجد میں جو جاتے ہیں اور جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں اس کی ریلیونس نہیں ہوتی, جو کہ اسلام کی جو بیسک ایک انسان کو کیریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے, اس میں اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے, اس میں زندگی میں آنے کا مقصد بتاتا ہے, وہ مسجد کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا انسان کی زندگی کے اوپر. سو جب محمد عبدو آج سے کوئی 125 سال پہلے یورپ گئے تو اس نے مصر میں آ کے, جو مصر کے رہنے والے تھے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یورپ میں گیا, مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا, اور واپس مصر آئے تو کہا کہ یہاں مسلمان تو بہت ہیں, اسلام نہیں نظر آ رہا. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹلیکچوئل, ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جو کہ وہ اسکالرز پروڈیوس کرے جو لوگوں کو ایک, جس طرح ایک الازہر یونیورسٹی نے ایک دفعہ مسلمانوں کے اندر, وہ بھی ایک سینٹر تھا لرننگ کا, سارے جاتے تھے, اسکالرشپ ہوتی تھی, بڑی بڑی ڈبیٹس ہوتی تھیں, بڑے بڑے یعنی جو ٹاپ ہمارے سائنٹسٹ تھے وہ ان کا جو انڈرسٹینڈنگ دین کی تھی اور قرآن کی وہ بھی بہت تھی. یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے, تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا, سائنس بھی چلتی تھی اور ان کو دین کی بھی سمجھ تھی. اب یہ بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں وہ اسکالرشپ آئے جو کہ یہ آگے, جس طرح علامہ اقبال کا تھا کہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے, کہ اس کو اب آگے لے کے جائیں ہم, کیونکہ جو اسلام ہے اس کے جو علامہ اقبال کی سارا تھیسس تھا, اس کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے, لیکن باقی چیزیں اجتہاد اس سے چینج ہوتی رہتی ہیں, وقت کے ساتھ وہ گرو کرتا ہے ہمارا دین.
وہ स्टैग्नेट नहीं करता, और वो तब करता है जबकि स्कॉलर्स उस कैपेबिलिटी के हों जो कि डिबेट करके थॉट प्रोसेस आगे लेके जाएं। तो अल कादिर इंशाअल्लाह मेरा वो विज़न है कि ये हमारे मुल्क में एक हमारी सोच को डेवलप करेगा। इस वक्त जो हमारा यूथ है वो इतना मुतासर है मगरिब से, मगरिब की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से, उससे वो इतने मुतासर हो गए हैं कि वो रियलाइज़ नहीं करते कि उसमें बड़ा फ़र्क है। एक माशरा टेक्नोलॉजी में तो आगे चला जाएगा, लेकिन क्या उनकी एज एक इंसान होते हुए उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं? क्या वो सही रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे चले गए? और ये हमेशा दुनिया की तारीख आप पढ़े तो कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है जो कि हमेशा के लिए ऊपर जा रहा है। वो ऊपर गए हैं, फिर किसी कोई ऐसा वक्त आता है कि वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो हम, क्योंकि मैं मगरिब को बाकी सबसे बेहतर जानता हूँ और मैं ज़्यादा मगरिब में पूरी तरह रहा भी हूँ और एक हिस्सा रहा हूँ माशरे का, मैं आपको ये बता दूँ कि उनमें कई अच्छाइयाँ हैं और वो अच्छाइयों की वजह से वो ऊपर जाते हैं। उनकी इदारे हमारे से ज़्यादा मजबूत हैं और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है उनकी अखलाकियात हमारे से बहुत ज़्यादा है। जो उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, और मोरालिटी में वो नहीं बात कर रहा कि मैं सिर्फ उनकी सच्चाई की बात कर रहा हूँ। उनकी आप पार्लियामेंट में चले जाएं, उनकी जो लीडरशिप की छोटी छोटी चीज़ के ऊपर वो, ये तो बड़ी दूर की बात है कि ये पैसे, एक कैंडिडेट का बेटा पैसे ऑफर कर रहा है और वो नेगोशिएट कर रहा है कि जी कितनी कीमत लगाएगी अपना ज़मीर बेचने के लिए, इसका तसव्वुर भी नहीं है वहाँ। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर वो कैरेक्टर ना हो लीडरशिप का, वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो उन कई, और उनका जो ये मोरालिटी है ये हमारे से ज़्यादा आगे है, उनकी सच्चाई हमारे से ज़्यादा है और उनकी मेहनत तालीम उसमें हमारे से ज़्यादा आगे निकल गए। लेकिन जो उनकी तबाही है वो उनके फैमिली सिस्टम के अंदर है, और फैमिली सिस्टम होता ही उसका ताल्लुक दीन के साथ है। ये किसी ने कहना कि जी आजकल अगर वो फैमिली सिस्टम जा रहे तो ये मॉडर्निटी है, इसका मॉडर्निटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी वो तो पुराना ज़माना था, लेकिन वो तबाह हुआ। उनकी मोरालिटी, जब उनका जो फैमिली सिस्टम सारा क्रैश हुआ तो माशरा गया, और जब मॉरल सिस्टम तबाह होता है तब भी एक माशरा चला जाता है। जो आप दुनिया के सिविलाइजेशंस उठा के देखें तो जब वो पीक पे होते हैं तो उनकी मोरालिटी, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स, यानी उनकी जो सच्चाई और उनकी जो एम्फसिस मॉरल वैल्यूज़ पे, वो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से ज़्यादा ऊपर होती है। और वो जब नीचे जाते हैं वो मोरालिटी कोलैप्स होती है। फाइनेंशियल कोलैप्स पे सिविलाइजेशन नहीं नीचे जाता, उनके जब मॉरल वैल्यूज़ कोलैप्स होते हैं वो नीचे चला जाता है। जो जर्मनी और जापान की मैं मिसाल देता हूँ कि वो बिल्कुल तबाह हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन वो 10-10 साल में फिर खड़े हो गए। लेकिन कई मुल्क हैं आपके सामने, फेल्ड स्टेट्स हैं, आप फेल्ड स्टेट्स में देखें, असल वजह ये नहीं होती कि उनके पास कोई वसाइल की कमी होती है, मॉरल कोलैप्स होता है। चोरी पे लगे हुए होते हैं, करप्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। करप्शन का मतलब जो पैसे, जब एक एलीट एक मुल्क की पैसे पे चली जाती है तो मोरालिटी कोलैप्स हो जाती है। तो फाइनली कमिंग डाउन कि मेरा ये विजन क्या है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा दीन इस्लाम में जो गाइडेंस है, उस गाइडेंस के लिए लीडरशिप चाहिए, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो लीडरशिप बहुत पाकिस्तान में, यानी जो मुल्क बना ही था इस्लाम के नाम पे, और जो अल्लामा इकबाल की ख्वाब ही ये थी कि हमने एक मॉडल बनाना है दुनिया को कि असल में इस्लाम क्या है, ये असल में लीडरशिप यहाँ से निकलनी चाहिए, जो मेरी सारी ख्वाब है, जो कि वो लीडरशिप प्रोड्यूस करेगी, जो थॉट लीडर्स होंगे, जो बताएंगे लोगों को, जो रिसर्च करेंगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी के अंदर चीज़ें, उनकी पूरा कि वो सारा कॉन्सेप्ट मदीना की रियासत का क्या था, उन्होंने क्या वो रियासत सेटअप की, जिसके अंदर कौन से वो प्रिंसिपल्स थे, वो इटर्नल प्रिंसिपल्स थे, हमेशा के लिए उन्होंने सेट किए, जिसने कौम को उठा दिया। और फिर वो क्या कैरेक्टर बिल्डिंग उन्होंने लोगों की क्या की कि जो उनके करीब था सब लीडर्स बन गए। कभी भी दुनिया की तारीख में इतने थोड़े टाइम पे इतने
عظیم انسان نہیں ہوئے جو کہ اس زمانے میں تھے، اور وہ سب ان کی مثال دیکھ کے، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے، سب انہوں نے سارے معاشرے کی کیریکٹر اوپر اٹھا دیا اور معاشرے کو لیڈرز بنا دیا۔ اتنے ایک میں کتاب کو ریفر کرتا ہوں کہ دی عرب کانکویسٹ، وہ ہمیشہ اس کے اندر صرف ایک چیز ہے کہ وہ سب حیران تھے کہ نہ ان کے پاس کوئی زیادہ فوجیں بڑی ہیں، نہ ان کے پاس کوئی نئے ہتھیار ہیں، یہ کیسے ساری دنیا پہ چھا گئے لوگ۔ تو وہ اسٹڈی کرے، وہ یہاں سے ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے، وہ کون سی کیریکٹرسٹکس تھیں جنہوں نے ان لوگوں کو اٹھایا۔ اور ہمیں قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ وہ ہماری بہتری کے لیے، جب ہم وہ سیکھتے ہیں تو وہ یا انسان کو اٹھا دیتے ہیں، اور اگر ملک وہ پرنسپلز اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ ملک اوپر چلا جاتا ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ پھر جو ہم یہاں ریسرچ ہوگی، پھر یہ سارے ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جائے گی، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں گائیڈنس جائے گی کہ ہم نے بچوں کے لیے کس لیول کی انہیں کرنی ہے، کیونکہ ابھی میں دیکھتا ہوں اسلامیات کا کوئی ایفیکٹ ہی نہیں ہوتا بچوں کے اوپر، ان کی ریلیونس ہی نہیں ہوتا۔ ہم ان کو وہ کتابیں پڑھا دیتے ہیں جو اس ایج پہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی، تو ہم نے کیسے ان کو کیا بتانا ہے، کیسے ان کے کیریکٹر کیسے بلڈ کر رہے ہیں، کیسے ان کو فیوچر لیڈرز بنانا ہے۔ اور یہ ہوگا جب تک کہ ہمارے ملک میں کوالٹی کی انٹلیکچوئل لیڈرشپ نہیں ہوگی، جو کہ صحیح معنی میں جس طرح جو علامہ اقبال نے کیا تھا کہ ایک فریڈم موومنٹ کے اندر ایک انسان کی جو کنٹریبیوشن تھی صرف ان کی نالج کی وجہ سے، اور ان کی انٹرپریٹیشن جو تھی جو قرآن شریف میں سے، اور ان کی جو بلکہ ان کی ساری شاعری قرآن شریف میں سے ہے۔ آپ اگر ان کی شاعری پڑھیں، اس کی کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت کی وہ شعر کے پیچھے آپ چلے جائیں تو کوئی ریلیونس ہے۔ تو اس طرح کی انشاءاللہ یہاں میری سوچ ہے۔ سپٹمبر 1 کو ہماری اوپننگ ڈیٹ ہے اس کی، اور اس کے لیے آپ سے پوری تیاری کریں گے۔ اور جو امپورٹنٹ چیز میں صرف آخر میں، ہم نے جو بڑے دنیا میں بڑے نام ہیں مسلمان اسکالرس کے، مغرب میں جو ہیں بڑے نام ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، سید ناصر حسین جیسے، اور حمزہ یوسف، یہ سارے آؤٹ اسٹینڈنگ جن کی بڑی دیر کی ریسرچ ہے، ان ساروں کو ہم اس بورڈ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اپنے، جو کہ ہمیں گائیڈ کرے گا کہ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اس تھاٹ پروسیس کو یا اس یونیورسٹی میں کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔